اس میں سے پہلا گواہ جو انسان کے گناہوں کی گواہی دیتا ہے وہ ہے المکان، کہ انسان جس جگہ پر گناہ کرتا ہے وہ جگہ اس انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، کہ اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ تو انسان جس جگہ پر بھی ہو، جہاں پر بھی گناہ کرتا ہے، تو زمین کا وہ چپا اللہ رب العزت قیامت والے دن اس گناہ کے اوپر اس کی گواہی لیں گے۔ دوسرا گواہ جس کو ہم اپنے خلاف کھڑا کرتے ہیں وہ ہے والزمان، وقت بھی گواہی دے گا۔ انسان جہاں پر بھی گناہ کرتا ہے، جس لمحے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، جس وقت میں گناہ کرتا ہے، وہ وقت بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ینادی کل یوم یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید، کہ ہر دن یہ پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور میرے اندر جو عمل کرے گا میں قیامت والے دن ویسی ہی تیری گواہی دوں گا۔ تو وقت بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا اگر وہ انسان گناہ کرے گا۔ اور تیسرا گواہ وہ ہے واللسان، انسان کی زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ ان کی زبانیں قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تو آج تو زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، لیکن قیامت والے دن اس کا کنٹرول ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ یہی زبان جو زندگی کے 30 سال 40 سال 60 70 100 سال ہمارے ماتحت رہی، ہمارے اختیار میں رہی، قیامت والے دن اس کے اوپر اختیار نہیں چلے گا اور یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اور اگلا اور چوتھا گواہ جو ہمارے خلاف قیامت والے دن گواہی دے گا وہ ہے انسان کے جسم کے باقی اعضاء، جیسے ہاتھ ہے، پاؤں ہے، انسان کی رانیں ہیں، یہ تمام کے تمام اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو اس نے کمایا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ انسان جہاں پر بھی گناہ کرتا ہے اس کی زبان اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت وہیں پر ہوتا ہے، زمین وہیں پر ہوتی ہے۔ تو انسان تو ہر وقت ان گواہوں کی موجودگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اور پانچویں گواہی جو اس کے خلاف دی جائے گی وہ ہے والملکان، 2 فرشتے گواہ ہوں گے جن کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک ان کے اوپر نگران مقرر ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو 2 فرشتے بھی ہمارے اوپر گواہ بن گئے۔ اور پھر چھٹی گواہی قیامت والے دن وہ ہے والدیوان، کہ انسان کا نامہ اعمال بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرہ، کہ اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو لکھا ہوا نہ ہو، درج نہ ہو، اور جو کچھ اس نے ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ تو ہمارا نام اعمال بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ لکھنے والے فرشتے اس کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اور 7ویں گواہی وہ بہت خطرناک گواہی ہے۔ یہاں تک تو جو گواہیاں تھیں وہ تو چلو 100 تھیں، لیکن اگلی گواہی بہت نازک گواہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی الانس والجن، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان کے اعمال کے اوپر گواہ بنیں گے۔
حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام امتیوں کے اعمال فرشتوں کے ذریعے جمعرات والے دن پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جب اعمال اللہ کے محبوب کو پیش ہو رہے ہیں، اگر تو نیک اعمال ہوں گے تو اللہ کے محبوب خوش ہوں گے، اگر برے اعمال ہوں گے تو ان کو غم لگے گا۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ کے محبوب کو پیش ہو رہا ہے۔